بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ معین اسلام اسلامیہ جماعت پنجم عبادات میں ہمارا نمبر 2 پوائنٹ پہ ہے جمعۃ المبارک کی فضیلت، صفحہ نمبر 25-26۔ پیارے بچوں، اب ہم جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم: اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نماز جمعہ کے احکام و آداب سیکھ سکیں گے، نماز جمعہ اور جمعے کے دن کی فضیلت یعنی فضائل کو جان سکیں گے، جمعے کے دن اور نماز کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے، نماز جمعہ سے حاصل ہونے والے معاشرتی فوائد سے آگاہ ہو سکیں گے، اتحاد یکجہتی کے حوالے سے جمعے کی اہمیت کو جان سکیں گے۔ پیارے بچوں، دین اسلام میں اجتماعی عبادت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اجتماعی عبادت سے مراد وہ عبادت ہے جس میں چند افراد یا بہت سے افراد مل کر عبادت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجتماعی عبادت، مل کر عبادت کرنا۔ اجتماعی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، انہیں ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہو، یعنی وہ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہو سکے اور ان میں ہمدردی اور باہمی محبت اور اخوت کے جذبات پیدا ہوں۔ جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں آگاہ ہوں گے، اس سے ان کی آپس میں پیار محبت بڑھے گا اور بھائی چارہ بڑھے گا۔ نماز جمعہ کی اجتماعی عبادت جو سی ہے نا، وہ ایک عمدہ مثال ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، یعنی جمعے کے دن نماز ادا کرنا ایک اجتماعی عبادت میں شمار ہوتا ہے اور وہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے تو جمعے کی نماز کے لیے اپنے کاروبار کو بند کر دو اور خرید و فروخت کرنا بھی چھوڑ دو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کے وقت تمام دکانیں، دفاتر اور کاروبار بند کر دینا چاہیے اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے، یعنی جب نماز جمعہ کا ٹائم شروع ہو جائے تو اپنی دکانیں، دفتروں کو بند کر دیں اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں، اسی میں بہتری ہے اور بھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو کیا کہا ہے؟ سید الایام، تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان جب صحیح طریقے سے نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کے ہفتہ بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک جمعہ کی نماز ادا کرنے سے اس کا اتنا ثواب ہے کہ اس انسان کے ہفتے بھر کے جتنے گناہ بھی اس نے کیے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ کس کی بدولت ہے؟ نماز ادا کرنے کی، جمعے کی نماز ادا کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ جمعے کا دن ہفتے کے دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں سے فضیلت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو مسلمانوں کی عید قرار دیا ہے، یعنی جمعے کے دن کو اس طرح لوگ منائیں جس طرح عید والے دن مناتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کو کثرت سے درود پاک پڑھنا بہت زیادہ افضل ترین عبادت ہے۔ جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نماز جمعہ کے احکام و آداب، یعنی نماز جمعہ میں کون کون سے احکام ہیں اور اس کے کیا کیا آداب ہیں۔ نماز جمعہ ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ باجماعت ادا کرنا ضروری ہے۔ اس میں 2 فرض رکعتیں باجماعت ادا کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز سے رہ جائے تو وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ اگر جو شخص جمعہ کی نماز کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو وہ کون سی نماز پڑھے گا؟ ظہر کی۔
جو شخص سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی جو سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اسے اونٹ کے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے نہا کر صاف ستھرے لباس پہن کر خوشبو لگا کر جانا چاہیے، یعنی جمعہ کی نماز کا اسی طرح اہتمام کرنا چاہیے جس طرح ہم عید کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی معاشرتی اہمیت اور فوائد، یعنی جمعہ پڑھنے سے جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے معاشرے میں اس کی اہمیت اور فضائل۔ اسلام مل جل کر زندگی گزارنے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن مسلمان جامع مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے موقع پر علماء کرام اصلاحی موضوعات پر مشتمل وعظ کے ساتھ لوگوں کی روحانی و اخلاقی تربیت کرتے ہیں، یعنی جمعہ کے دن امام مسجد جب جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں وہ پوائنٹ بتاتے ہیں جس سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ مسلمان خطبہ و علماء کی گفتگو توجہ سے سنتے ہیں اور عملی زندگی میں اس پر عمل کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کے اجتماعات کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا موقع ملتا ہے۔ جب جمعہ کی نماز کے دوران اجتماعی عبادت کی جاتی ہے تو مسلمان ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹتے ہیں، اور ان میں باہمی ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس سے معاشرے میں اجتماعی امن و بھائی چارے کی فضا بھی پروان چڑھتی ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اچھی طریقے کے ساتھ تیاری کریں، جمعۃ المبارک کے آداب کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور نماز جمعہ کو کسی صورت میں ترک نہ کریں، یعنی نماز جمعہ کی نماز کو کسی صورت میں نہ چھوڑیں۔ پیارے بچوں، اس سبق کی مشقت کے لیے اللہ حافظ۔